درود شریف پڑھیں اللہم صل علی محمد۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنوں اور پرانوں کو پہچانو۔ جو لوگ اپنے خرخواہوں اور چپلوسوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت کی لحاظ سے بھی۔ آپ گھر کا سربراہ ہے یا آپ کسی ادارے کا محتمم اور سربراہ ہے یا آپ کسی جماعت کا امیر اور سربراہ ہے، چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو، یا آپ کوئی افسر ہے، کچھ لوگوں پر آپ کی حکومت ہے، یا آپ کی حکومت پوری ملک پر ہے یا پوری ادارے پر ہے، تو آپ کے آس پاس دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ تیسری قسم بھی ہے، وہ مخالف، اس کی بات کو میں فی الحال نہیں چھیڑوں گا۔ تو بعض ایسے ہوں گے آپ کے پاس کہ جب آپ کہیں گے کہ یہ دن ہے، وہ کہے گا کہ دن ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ رات ہے، ہوگا دن، لیکن وہ کہے گا کہ رات ہے۔ یہ وہ لالچی طبقہ ہوتا ہے یا بیوقوف طبقہ، دونوں میں سے ایک ہوگا، یا بیوقوف ہوگا یا لالچی ہوگا۔ لالچی منصب کا لالچی، مجھے ترقی مل جائے، مجھے ٹھہرنے دیا جائے، مجھے مال مل جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے منصب مل جائے، یہ لالچی ہے۔ تو وہ آپ کی ہر بری بات کی تعویل کرے گا اور آپ کو بڑی ایسی باتیں کہے گا کہ جو آپ کہیں گے کہ گویا میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں۔ یہ لوگ تمہارے لیے مفید نہیں ہیں، یہ مداح، یہ چپلوس لوگ، یہ تمہاری خرخواہ نہیں ہے، یا بیوقوفی کی وجہ سے یا چپلوسی کی وجہ سے۔ جو شخص آپ کو ٹوکے محبت کے ساتھ، سمجھائے آپ کو، تو آپ ان کی قدر کریں۔ یہ لوگ اصل لوگ ہیں تمہارے، یہ تمہارے دوست ہیں جو آپ کو آپ کے ساتھ دوڑ دھوپی کرتے ہیں اور غیبانہ طور پر آپ کی مدح بھی کرتے ہیں اور آپ کو عزت بھی دیتے ہیں، آپ کے کام میں دوڑ دھوپی کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی کوئی بات یا کسی کام سے نقصان کا اندیشہ ہو
تو آپ کو آپ کہیں کہ یہ کریں، وہ کہتے اس میں نقصان ہے. یہ آپ جو کام کریں یا بات کریں وہ آپ کو اس کو آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یا فی الوقت آپ کو بتائے کہ اس طرح کام نہ کریں. یہ آپ کی بہت بڑی خواہ ہوتی. ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، خواہ آپ کو وہ بیٹا ہے، خواہ وہ آپ کا شاگرد ہے، خواہ وہ آپ کا مرید ہے، خواہ آپ اس سے اعلیٰ درجے پر ہے، وہ کم سے آپ سے وہ جونیئر ہے، آپ سینئر ہے. جس حالت میں آپ ہیں، جس حالت میں وہ ہے، جس منصب پر وہ ہے، جس منصب پر تم ہے، آپ اس کو اپنا خرخواہ سمجھیں. وہ آپ کا خرخواہ ہے. ضروری نہیں کہ اس کی تنقید یا اس کی بات ٹھیک بھی ہو، لیکن آپ اس پر بار بار غور کریں کہ مجھے میرے خرخواہ نے، میرے بیٹے نے، میرے شاگرد نے، میرے ساتھ ہر وقت خرخواہی کرنے والے نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات نہ کرے، اور میں کرتا ہوں. اس پر آپ بار بار سوچیں. اگر آپ کو معلوم ہوا کہ اس بات میں وزن ہے تو اس کے لیے دعائیں کریں. اگر اس میں وزن نہیں پھر بھی دعائیں کریں، کیونکہ آپ کا خرخواہ ہے. اس کی نزدیک جو برائی، جو بات اچھی تھی، اس نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ کے ہاں میں ہاں نہیں ملا ہے. آپ ان کی قدر کریں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ وہ پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ کو کہنے کی جرت کر سکے. اس بات تو چلو اس نے یا اس کی برائی کمزور نکلی یا آپ نے دلائل سمجھایا، وہ آپ کو دلائل سمجھائے، آپ سمجھائیں، سمجھیں. اگر آپ سمجھ جائیں کہ اس کی بات ٹھیک ہے تو چھوڑ دیں اس کو، اپنی بات کو چھوڑ دیں. اگر وہ میں کوئی سقم ہے، کمزوری ہے، تو آپ اس کو اپنی دلیل بتائیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس کو مطمئن کریں. لیکن اس کو اتنا حوصلہ ضرور دیں کہ وہ آپ کو پھر بھی بات کر سکے، پھر بھی آپ کی کوئی بات اس کو ناگوار گزرے، وہ اس کو کہے، یا آپ کوئی اقدام کرنے والے ہیں وہ آپ کو روکیں. الحمدللہ یہ میں جو آدمی میرے ہر ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو مجھے زیادہ پسند نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، الحمدللہ. ہمارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ سب کو عظیم اجر عظیم دے دے، بہت اجر دے دے. انتہائی خواہ بھی ہے. میں خود نہیں کہتا، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی بڑے خواہ ہوتے ہیں. آپس میں بھی خواہ ہے اور ہماری بھی خواہی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی خواہ ہیں، عوام کے ساتھ بھی خواہ ہوتے ہیں. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بات میں نے اس کو میری بات کوئی وہ ناپسند ہو، انہوں نے میرے ساتھ کہا ہے کہ ہاں. یہ کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا ان لوگوں سے کہ انہوں نے مجھے میری ناپسندیدہ بات کو یا میری ناپسندیدہ کام کو انہوں نے اس کو کیا کہا ہو کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو سلوک لوگ کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی چیف جو ہوتے ہیں، ان کو نیچی لوگ خراب کرتے ہیں.
اور ہمارے یہاں تو چیف ہوتا ہے یا محتمم ہوتے ہیں، وہ خدا سے کم نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں. وزیر اعظم کے خلاف تو ہم باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بیچارہ تو اسپیکر ہوتا ہے، جس میں آپ کچھ بولے ہوگا بیچارہ، اس کی اپنی کوئی چیز تو ہوتی نہیں ہے. لیکن آج کل عجیب بات ہے کہ جو جماعت کا بڑا ہو، قائد ہو، اس کو خدائی کے درجے سے کم درجے پر نہیں رکھا جاتا. وہ ٹکٹ نہیں دیتا پھر آپ کو. اگر قائد ہے، سیاستدان ہے، نہ کیا سیاستدان، تو آپ کو پھر ٹکٹ نہیں دے گا، تو پھر پارٹی میں کیسے جیتو گے؟ میرا ایک دوست تھا، میں نے کہا کہ آپ کھڑی نہیں ہوئی اس بار. اس نے کہا کہ بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. پہلے خدا کو راضی کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کو ٹکٹ دے دے. خدا کی بات اس نے نہیں کی، خدا کی بات میری اپنی ہے. پھر اگر وہ ٹکٹ دے، پھر اس کی ادھر آس پاس کوئی اور لوگوں کی بتایا کہ وہ فرشتوں کو بھی خوش کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو پھر جتوائے. تو ظاہر ہے کہ ایسی جماعت کی سربراہ کا اگر بہت اچھا آدمی بھی ہو، لیکن جب اس کے آس پاس جب ایسی چپلوس ہو، وہ کیا وہ کس قدر نقصان کرے گا ملک کا، قوم کا، ادارے کا، مدرسے کا. محتمم بھی یہی ہوتا ہے. آپ محتمم کی آس پاس جو ٹھیک ہے کہتے ہیں نا، وہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. ٹھیکا ہوگا نا. اور جو کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ میری بات نہیں مانتا، میری غلط پالیسیوں کے ساتھ نہیں دے رہا ہے. ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، دنیا کی لحاظ سے بھی اٹھاتے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی اٹھاتے ہیں. بلکہ تنقید تو اگر آپ کا خیرخواہ نہ بھی ہو، کوئی کرے، مخالف کرے، اس کو بھی 4-5 بار دیکھیں کہ شاید اس کے اندر آپ کے لیے کوئی پہلو اچھا نکلے. میرے دادا جان حضرت عمر شاہ صاحب، اس نصاح مبارک پر معروف تھے، ایک بار ان کو کہیں گئے تھے، تو انہوں نے لوگوں نے اس کو آگے کر دیا نماز کے لیے. اس کو نماز اچھی طرح وہ قاری نہیں تھا. وہ قرآن کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، اس کے ہر آدمی کے پیچھے اس کا نماز بھی نہیں ہوتی. تو قاری صاحب نے بڑا غصہ آیا کہ میں قاری اور یہ سادہ دیہاتی، اس کو آگے کر دیا گیا. اب دادا جان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی کیا وہ، اس کا خیال تھا کہ ساری یہ لوگ مجھے آگے کر رہے ہیں تو آگے ہو جاؤں گا. تو صبح کی نماز میں پڑھ رہا تھا، تو صبح کی نماز میں اکثر سورۃ مزمل پڑھتا تھا، تلاوت کرتے تھے. تو جب آگے ہو گیا، نماز پڑھ لی، تو وہ جو وہاں کا امام تھا، قاری تھا، اس نے دادا جان کو کہا کہ خلق موت اشد، تو خاصی تلاوت کی.
تو ہمارا منہ ٹوٹ جائے، تلاوت ایسے ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بتائیں مرید تو کیا ہو گئے ہو داجان بڑی محبوبی تھی لوگوں کو، جو آپ پاس لوگ سے پوچھیں، میاوری سے لوگ پیدل آتے تھے، خوش سے لوگ پیدل آتے تھے، اس زمانے میں گاڑیاں ہوتی نہیں، وہ یہ بنو سے لوگ پیدل آتے تھے وہاں سے، اس پہاڑوں سے ہو کر۔ محبوبیت اللہ نے اس پر بہت ڈال دی تھی۔ تو اس نے کہا کہ گلی کھین ہے، بیٹھ جائے۔ یہ قاری صاحب مجھے میرا استاد ہے، مجھے بتا رہے ہیں کچھ۔ تو اس نے کہا کہ قاری صاحب میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اس کو تو قاری صاحب کا نام ہوتا ہوگا نہیں، مولانا صاحب میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل کہے۔ تو دادا جان اس کی بڑی دعائیں دی اس کو۔ اور میری دادا جان فرماتی، ہم میرے پردادا تھے وہ تو، کہ جب بھی وہ صبح کی نماز میں وہ سورۃ مزمل اکثر پڑھتا تھا، تلاوت کرتے تھے۔ تمہارے لوگ چند صورت یاد ہوتی ہے وہی پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں اس کی نمازوں میں۔ تو دادا جان جب بھی سورۃ مزمل پڑھتا تھا، تلاوت کرتے تھے، جب سلام پھرتی ضرور اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس مولوی صاحب کے لیے دعا کریں، اس نے میرے لفظ کو ٹھیک کیا ہے۔ دیکھیں، قدردان بن جاؤ۔ اگر آپ اپنی اصلاح کی طالب ہو، اپنی جماعت کی اصلاح کے طالب ہو، اپنے ادارے کی اصلاح کے طالب ہو، اپنے ملک کی اصلاح کے طالب ہو، اپنی مدرسے کی اصلاح کے طالب ہو، تو پھر اپنے اندر تنقید سہنے کا ملکہ پیدا کرتے ہیں، اور بلکہ اس سے خوش ہو۔ اور خصوصاً وہ لوگ جو تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تمہارے بھائی ہے، تمہارے بیٹا ہے، تمہارا وہ پیر ہے یا شاگرد ہے یا خلیفہ ہے، جو بھی ہے، یا آپ کا وہ آپ چیف ہے اور آپ کے آس پاس کچھ اچھے لوگ ہیں، لیکن میرے خیال میں اچھے لوگ بہت کم اس لیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ترقی نہیں دیتے۔ میں نے سنا ہے واللہ علم کہ اگر تنقید کریں تو اس کو ترقی نہیں ملے گی۔ اگر اس طرح بات ہو تو پھر تو جو وہ بیچارہ تو خدا بن ہی جائے گا۔ اسی لیے ملکوں کے اندر بگاڑ آتا ہے، اسی لیے مدرسوں کے اندر بگاڑ آتا ہے، اسی لیے گھروں کے اندر بگاڑ آتا ہے، اسی لیے جماعتوں کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی تب ہوگی کہ آپ کی ساتھی کانٹ چانٹ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہر ایک دوسری کی خیرخواہ بنے، اس کو جو اس کی اچھی کام ہو اس میں حوصلہ افزائی کرے، جو بات نامناسب ہو تو اس کو کہیں کہ وہ کیا ہے، اس کو وہ نکیر کرے۔ میرے ساتھی مجھے کہا تب تھوڑا سا یہ موجود ہے سامنے، کھاؤں کو چھوڑتے نہیں، کیا کر رہے ہو؟ روزانہ آپ تم قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ آج میں کوئی اور بات نہیں کروں گا، لیکن میں نے اس کو جواب دیا۔ میں نے کہا میں قطعاً نہیں کرتا بات۔ میری آپ کو مزاج آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو لوگ سب باتیں کرتے ہیں وہ باتیں میں نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں ایک بات ہو رہی ہے، اس میں خواہ کیا ضرورت ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا چپ ہے تو کیا میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کو جواب دہ نہیں ہوں گا کہ ایک بات میں جانتا ہوں
کہ فراڈ ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ افواہ ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے، صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، انسانیت کے خلاف سازش ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ دجالی میڈیا ہے، فل دجالی میڈیا ہے، دجل اور فریب کرتا ہے۔ میں ان سب چیزوں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی تو شاید کل ہمارے ساتھی نے مجھے بتایا کہ خود وہاں بھی پینٹاگون کے سامنے بھی مظاہرے ہو گئے، وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی کیا ہو گئے، وہ مظاہرے ہو گئے، اور وہ ڈاکٹروں نے بھی کہا، بڑے ڈاکٹروں نے، کہ یہ جاری تھا۔ تو میں نے آپ کہا تھا کہ بیماری نہیں ہے، وہ ایک سین تیار کرے گا جو آپ کو بانج کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ یاد ہے پوری کی بات ہوتی ہے، ہمارے تانے دار صاحب بیچارہ کیا کو فاؤ کرو لگاؤ، ورنہ بلیک لسٹ میں لگاؤ گے۔ کیا جاؤ گے؟ بلیک لسٹ۔ یاد رکھیں، یہ لوگ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دینا، میں آپ کو ایک ذمہ داری سی بات کر رہا ہوں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ لگڑ بگڑ وجود سے۔ جب آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے گا تو آپ کہو کہ بھئی ہم آزاد ہیں، ہم بلیک لسٹ میں ہیں، ہم پر کوئی قرضہ نہیں ہے، بس ہم باغی ہو گئے تم سے۔ یہ لوگ آپ کے قدموں میں پڑ جائیں گے۔ لیکن اگر رب العالمین نے اپنے بلیک لسٹ میں آپ کو ڈال دیا تو پھر نہ تمہاری قوم رہے گی، نہ تمہاری فوج رہے گی، نہ تمہاری دبدبہ رہے گا، تم ختم ہو جاؤ گے۔ اپنے رب کے بلیک لسٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔